الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتلى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتقية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صلوات محمد عزیزان محترم، آج کا دن بشریت کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ جس دن کو ہم نے آج گزارا اس کو ہمارے منابع دینی میں مبعث کا دن کہا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے آیت کا انتخاب کیا، چونکہ میں نے سورہ اقرا بسم ربک الذی جو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی، یعنی آج کے دن بعثت کے دن، جس بعثت کا دن اگر بہت سادہ لفظوں میں اگر تعریف کیا جائے، اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے، وہ دن ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت اور نبوت کو رسمی طور پہ اور آفیشیلی طور پہ جو ہے رسالت اور نبوت کا آغاز کیا، اس دن کو مبعث کہا جاتا۔ لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ 40 سال تک امانت کا کلمہ پڑھوایا اور صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ یہ ہمارے لیے ہے لیسن کہ اگر معاشرے میں تبلیغ کرنا ہے تو سب سے پہلے انسان اپنی امانت اور صداقت کو پہچانوائے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہو کہ اچھی شخصیت ہے، بری شخصیت ہے، کیسی ہے، تو اس کے سجدوں سے، اس کے نماز اور روزوں سے نہ پہچانو، بلکہ اگر پہچاننا ہے تو امانت اور صداقت سے پہچانو۔ اس لیے کہ یہ مشکل کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب معاملات آتا ہے، جب پیسے کی مشکل آتی ہے، تب انسان کا ایمان بک جاتا ہے۔ یہ اسی لیے پہچان ہے کہ اسی لیے پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے امانت اور صداقت کا کلمہ پڑھوایا ان لوگوں سے جو ہر پیغمبر کی کسی بات کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو یہ ضرور مانتے تھے کہ یہ بندہ امین ہے اور صادق ہے۔ یہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ اس کے بعد 40 سال اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا، اور اس کے بعد 40 سال جب ہوا تو یہ 27 رجب کا دن حضور محو عبادت ہیں غار حرا میں، اور یہ آیت سورہ اقرا نازل ہوا۔ کیا پیغام دیا؟ اقرا، اے میرے پیغمبر آپ کی رسالت کا آغاز ہو رہا ہے، پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، اس خدا کے نام سے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق،
وہ خدا کہ جس نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، الذی علم بالقلم، وہ خدا جس نے انسان کو، الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ یہ ابتدائی 4-5 آیتوں کا ترجمہ۔ پیغمبر اسلام نے، اور یہ قلم کا لفظ 2 جگہ استعمال ہوا، ایک یہ پہلی وحی میں، اور ایک سورہ نون والقلم، نون والقلم ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے حبیب، قلم کی قسم کہ آپ، اور ان نوشتوں کی قسم کہ آپ دیوانے اور مجنون نہیں ہیں۔ جس ماحول میں یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس ماحول میں جو پڑھی لکھی شخصیت تھی، مورخین نے لکھا کہ 20 افراد بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ایسے ماحول میں جب پیغمبر اسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب پڑھیے اس خدا کے نام سے کہ جس نے آپ کو خلق کیا، جس نے انسانیت کو خلق کیا۔ وہ بیچارے کیا جانیں کہ پڑھنا کسے کہتے ہیں، لکھنا کسے کہتے ہیں۔ ان کے سامنے، یا دوسری جگہ جو قلم کی قسم کھائی، وہ بیچارے قلم کے بارے میں کیا جانیں۔ ان کے سامنے تو کھجور کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اونٹ کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، جنگ و جدال کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بیچارے کیا جانیں، لیکن اسلام نے پہلے ہی وحی میں اقرا کہہ کر بتایا کہ دیکھو، چونکہ ہمارے یہاں یہ پڑھنا اور لکھنا یہ 2 لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا ہوتا تو اس کو، یعنی جو بھی ایجوکیٹڈ ہوتا اس کے یہ پڑھا لکھا انسان ہے۔ یعنی ساری صفت میں سب سے بڑی صفت کا نام ہے علم، اور اس علم کی تعبیر ہمیشہ ان 2 لفظوں سے کی جاتی ہے، یا پڑھنے سے یا لکھنے سے، پڑھا لکھا انسان کہتے ہیں نا۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جو پہلی وحی نازل کی تو ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا کہ دیکھو اب جو یہ آ رہا ہے یہ پڑھنے والوں کا دن ہے اور لکھنے والوں کا دین ہے۔ یعنی وحی اول ہی میں ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا کہ یہ اب ایسا نہیں ہے کہ جاہلوں کا دین ہے، نہیں، یہ جو دین آیا ہے وہ پڑھانے کے لیے آیا ہے، ایجوکیشن کے لیے آیا ہے۔ یہ ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اب نہیں معلوم تھا، بہرحال پڑھنے سے تو سب واقف تھے، لیکن لکھنے والے بہت کم افراد تھے، وہ نہیں جانتے تھے قلم کیا کہتا، اور دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ قلم کی کیا، یعنی پیغمبر اسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اقرا بھی ہے، اور اس پڑھنے کا جو وسیلہ ہے قلم، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ سمجھیں، یعنی اب دنیا اس زمانے میں جہاں 20 افراد بھی پڑھے لکھے افراد نہیں تھے، اس زمانے میں پیغمبر اسلام پر یہ نہیں معلوم تھا دنیا کو کہ آخر اس پڑھنے لکھنے میں قلم کا کیا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے گفتگو ہے، لیکن نہیں معلوم اس درمیان میں اس گفتگو میں قلم کہاں سے آ جائے گی۔ اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں یہ گفتگو ہمیشہ، کہ جو پرانے زمانے میں کہاوت ہے کہ جو لکھا جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جو نہیں لکھا جاتا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج 21ویں صدی میں یہ محاورہ بھی غلط ہے یا نہیں؟ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، یہ زمانہ وہ اس زمانے کا تھا۔ لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جب یہ وسائل نہیں تھے، یہ ٹیپ ریکارڈر، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ تمام چیزیں جب آلات نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، تو انسانیت کو کس نے اس کے پاسٹ اور ماضی سے جوڑا ہے؟ یہ قلم ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ قلم ہے جس نے اس کے ماضی کو سنبھالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہمیں معلوم ہے۔ من کنت مولا، ہمیں معلوم ہے۔ تو اگر یہ قلم وجود میں نہ ہوتا، اگر قلم نے یہ نہ لکھا ہوتا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، تو ہم تک وہ پیغام نہیں پہنچ پاتے، اور جب تک پیغام نہیں پہنچتے تو ہمارا یہ حال جو ہے ماضی سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہوتا، یعنی یہ جو پریزنٹ میں ہم ہیں اس کا پاسٹ سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ اس حال کو ماضی سے کس نے جوڑا؟ یہ قلم کا کارنامہ ہے۔ یہ کہ انسان کے ماضی کو، انسان کے حال کو اس کے ماضی سے کس نے جوڑا؟ یہ قلم کا کارنامہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو 2 لفظ ہیں،
کہ یہ ما قبل تاریخ کی ہے اور یہ ما بعد تاریخ کی ہے۔ کیا مطلب ما قبل تاریخ کی؟ کون سا ایسا دن تھا جب تاریخ نہیں تھی؟ اللہ نے جیسے ہی خلقت ہوئی، آسمان و زمین، سورج ستارے خلق کر دیے، کون سا دن ایسا تھا جو تاریخ نہیں تھی؟ لیکن جب ہم لکھتے ہیں تو یہ ما قبل تاریخ ہے۔ ما قبل تاریخ کا مطلب ہے کہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلم، یہ کام تو قلم کو کرنا تھا۔ جہاں تک قلم نے لکھا وہ سب ہم سے تعلق ہے، لیکن جہاں تک قلم نہیں آیا درمیان میں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ انسانیت کے ماضی کو اس کے حال سے اگر جوڑا ہے تو قلم نے، یہ جملہ ایک جملہ، اور انسانیت کے حال کو مستقبل سے جوڑا ہے تو اسی قلم نے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا آخری وقت میں کہ میں جا رہا ہوں، قلم اور دعوات دے دو مجھے تاکہ میں وہ نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قلم وہ بابرکت چیز کا نام ہے کہ جس نے انسان کے ماضی کو بھی سنبھالا ہے، جس نے انسان کے مستقبل کو بھی سنبھالا ہے۔ کہ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو نہ انسان کا اس کے اپنے پاسٹ سے کوئی تعلق ہوتا، کوئی ماضی سے تعلق ہوتا، اور نہ اس کا کوئی مستقبل سے تعلق ہوتا۔ یہ پہلی برکت ہے قلم کی۔ اور جلدی جلدی بس کہ دوسری برکت کیا ہے کہ اگر قلم نہ ہوتا، پوری توجہ چاہتا ہوں، اگر قلم نہ ہوتا تو جتنے بھی محققین ہیں، جتنے بھی اسکالر ہیں، ان کی فکریں، ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ سب ان کے ساتھ قبروں میں چلی جاتی، ان کی فکریں ان کے ساتھ چلی جاتی، ہوتا یا نہیں؟ اب دیکھیں، لیکن وہ فکریں ان کے ساتھ دفن نہ ہوئیں، وہ محقق تو دفن ہو گیا قبر میں، لیکن اس کی تحقیق دفن نہ ہوئی، تو ایک دفن ہونے سے بچایا کس نے؟ آج ہمیں معلوم ہے کہ ارسطو کا فلسفہ کیا تھا، پلوٹو نے کیا کہا، افلاطون کا نظریہ کیا تھا، ائمہ معصومین کے ارشادات کیا تھے، پیغمبر اسلام نے کیا بیان کیا۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ ایک قلم کی برکت ہے کہ جو محققین کی تحقیق کو محفوظ رکھا، اور اسی لیے اب جب قیامت آئے گا تو انسان کو بعد میں محشور کیا جائے گا، جو قلم کا نوشتہ ہے پہلے لایا جائے گا نامہ اعمال کی صورت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلم وہ چیز ہے کہ جو کبھی زندہ چلنے والوں کو زمین میں دفنا دیتا ہے اور کبھی دفن ہونے والوں کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ قلم کا تو اسی لیے عرب کا شاعر ہے کہ یلوح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، کہ قلم کی برکت کیا ہے کہ جو نوشتہ لکھنے والا مٹی تلے دب جاتا ہے، مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، لیکن جو اس نے نوشتہ چھوڑا ہے وہ اپنے افکار کے ذریعے سے، اپنی تحقیق کے ذریعے سے، اپنی ریسرچ کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے امیر بیان کا جملہ ہے کہ العلماء باقون ما بقی الدہر، یہ جو تم ہو، تم وہ ہو کہ جو دفن ہو جاتے، لیکن جو عالم ربانی ہیں وہ اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی تحقیق کے ذریعے سے مرنے کے بعد بھی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ قلم کا کارنامہ ہے کہ جو پہلی وحی میں پیغمبر اسلام کے اوپر جو نازل ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے، یہی ہے کہ انسانیت کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اسی لیے دیکھیں پیغمبر اسلام، ایک سوال آج جو بعثت کے حوالے سے ایک سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ اگر اس بعثت کی کون سی خاصیت ہے، اتنا بڑا دن کون سی خاصیت ہے جسے عید کہا جاتا ہے، کون سی خاصیت ہے کہ جہاں ایک پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور رسالت اور نبوت کا آغاز ہوتا ہے، یہ اتنی انسانیت کے لیے، اسی لیے تاریخ بھی تقسیم ہوئی ہے۔ بہت سی تاریخ اگر زمانے کے لحاظ سے تقسیم دیکھیں تو ایک تقسیم جو ہے وہ بعثت سے پہلے کا انسان، بعثت کے بعد کا انسان، ایک تقسیم ہجرت سے پہلے کا انسان، ہجرت کے بعد کا انسان، ایک تقسیم کربلا سے پہلے کا انسان، کربلا کے بعد کا انسان۔ یہ کیا ہے؟ افکار کے لحاظ سے کہ بعثت سے پہلے کا انسان کیا تھا کہ جو اتنی اس کی سوچ چھوٹی تھی کہ بات میں وہ سالہ سال جنگ کیا کرتا تھا، اور اتنا وہ گرا ہوا انسان تھا کہ 17 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ بعثت سے پہلے کا انسان ہے، لیکن دیکھیں اس بعثت کے بعد کیا کرشمہ کیا، اس کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں، اسی لیے اس دن کو بابرکت قرار دیا پروردگار عالم نے کہ وہ بعثت میں ایک دیکھیں پیغمبر اسلام نے کام جو کیا
وہ جذبے کے تحت کیا، کسی جاذبے کے تحت نہیں کیا۔ ہمارے یہاں جو کام کرتے ہیں، ہم کسی بھی چیز میں جاذبہ تلاش کرتے ہیں کہ مجلس میں جائیں کیا ملے گا، والدین کی خدمت کریں کیا ملے گا، ہوتا ہے نہیں؟ ہمارا چونکہ تاجرانہ ذہن ہے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم مجلس میں جائیں، ٹائم اپنا ویسٹ کریں، کیا کرنا ہے، کیا ملے گا، کیا جذبہ۔ اب ان کو جاذبے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی جاؤ گے تو تعلیمات اہل بیت ملے گا، بآخرت میں جنت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا۔ یہ جاذبہ ہے، جذبہ نہیں۔ اور اگر جاذبہ دیکھیں کہ بھائی نظر کا اہتمام ہے یا نہیں، یہ سب جاذبے ہیں، لیکن جذبہ انسان کا نہیں کہ اگر حسین ابن علی نے دین اسلام کے لیے قربانی دی تو ہم اس جذبے کے تحت آئیں کہ امام حسین نے قربانی دی، صرف اسلام کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو ہمارے یہاں کام جو ہے بہت زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ کام کیا ہوتا ہے، جاذبے کے تحت ہوتا ہے، جذبے کے تحت نہیں ہوتا۔ لیکن پیغمبر اسلام کے یہاں دیکھیں کہ جو آئے ایسے ماحول میں، بنجر زمین میں جہاں ظلال مبین کا ہے، یعنی اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسے معاشرے میں بھیجا، ایسی بنجر زمین میں کہ جس کا اگر مطالعہ کرنا چاہتے تھے کیسے لوگ تھے، کہ جس کو امیر بیان نے نہج البلاغہ کی 89 خطبہ نمبر میں بیان کیا کہ بعثت سے پہلے کا انسان کیسا تھا، نہ تمہاری غذا اچھی تھی، نہ تمہاری فکر صحیح تھی، تم گندے پانی پیتے تھے۔ اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں امام علی نے کہ بعثت سے پہلے کا انسان۔ اس ماحول میں اس جذبے سے کام لیا کہ آپ 23 سال کے مختصر سے وقفے میں کیسی شخصیت عالم اسلام کے سامنے پیش کر دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذبے کے تحت کام کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں اگر انسان جذبے کے تحت کام کرتا ہے تو اس کا مرحلہ، اور ایک جذبے کے تحت اگر ایک بوڑھا انسان کھڑا ہو جاتا ہے نائجیریا کی زمین پہ تو کروڑوں کو شیعہ کر دیتا ہے۔ یہ جذبہ چاہیے، جذبے کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہاں پہ جذبہ نہیں ہے، جذبہ ہے۔ یہ مبعوث انسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مبعوث انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو کسی جاذبے کی بنیاد پہ کام نہ کرے بلکہ جذبے کے تحت کام کرے، اس کو کہتے ہیں ایک مبعوث انسان۔ کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم تم کو بھیج رہے ہیں، تو اب کیا کیا؟ بھیجنے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہا کہ ہم اس معاشرے میں تم کو جو بہت ہی بنجر زمین ہے، اب سوال ہے کہ اپنے سب سے محبوب بندے کو ایسی جگہ جو ضلال مبین ہے، ایک تو ضلال خود گمراہی ہے اور اس میں مبین، ایسی جگہ بھیجا۔ آمادہ زمین میں بھیجنا چاہیے تھا، کہا نہیں، یہی تو کمال ہے کہ ہم اپنے جو خاص بندے ہیں ان کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں، ورنہ آمادہ زمین پہ بھیجنا، جو اسلام لا چکے ہیں، جن کو بتانا ہی کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری ہر بات اگر مان لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ کوئی مرحلہ مشکل نہیں ہے۔ مشکل وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ لوگ آپ کا احترام نہیں کرتے، وہاں جا کے آپ تبلیغ کریں، وہاں اپنے آپ کو منوا لیں، وہاں اسلام کا کلمہ پڑھوا لیں، یہ کمال ہے۔ اور جو خاصان خدا ہیں، جو مبعوث انسان ہوتا ہے، جس کو خدا بھیجتا ہے، وہ اس جذبے کے تحت کام کرتا ہے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے بس آخری مرحلہ کہ جب جذبے کے تحت ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام کے لیے 3 ذمہ داری، کہا کہ میں تم کو بھیج رہا ہوں، مبعوث کر رہا ہوں اس دنیا میں، لیکن ایسا نہیں کہ تمہاری چلے گی ہماری۔ خدا نے کہا نہیں، تمہاری نہیں چل سکتی، اب تمہیں 3 کام کرنا ہے۔ یہ جو فرسودہ معاشرہ ہے، جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے، اس کو سدھارنے کے لیے 3 کام تمہیں کرنا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اسی پہ مجلس ختم۔ 3 کام، پہلا کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سب سے پہلا کام یہ کہ تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اور اب حکمت کی یہاں پہ خود بعض جو کومنٹیٹر ہیں، بعض مفسرین نے کہا حکمت سے مراد خود پیغمبر کے اقوال ہیں، کہ اگر کوئی اوتھینٹک اگر اقوال ہے پیغمبر کا اور کوئی انکار کر دے تو گویا اس کے پیغمبر اور رسالت کا انکار کیا، اس حد تک ہے، یعنی اس میں حکمت اتنی پائی جاتی ہے۔ تو پیغمبر کو 3 کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ پہلا کام تلاوت آیات، دوسرا کام تزکیہ نفوس، تیسرا کام تعلیم کتاب و حکمت۔ اب آپ سمجھیں کہ پیغمبر نے کیسا کام کیا، تینوں کام کیا۔ ایک کام اگر کریں گے دوسرا کام چھوڑ دیں گے تو پھر مشکل ہوگی۔ اب یہاں پہ میں ایک مثال، اور اسی کو اس 3 ذمہ داری کو کیسے پیغمبر نے ادا کیا، اس مثال کے ذریعے سے آپ پہچانیں، میں پتہ نہیں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں۔ کہ فرض کیجئے اگر آپ ایک عمارت لیتے ہیں، ایک پرانا گھر لیا آپ نے، گھر خریدا آپ نے، اب یہاں پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ چلو بھائی اسی میں مینیج کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ اب نہیں چاہیے، مجھے اب یہاں پہ اس کو ختم کر کے دوسرا گھر بنانا ہے۔ تو جب دوسرا گھر بنانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ اس عمارت کو ڈھا دیا جائے گا، پہلا کام۔ اسی عمارت کے ڈھانے کا نام جو ہے
تلاوت آیات کتاب ہے، کہ جو فرسودہ عادتیں تھیں عرب بدوؤں کا، کہ ان کو اگر ان کی عمارتوں کو، ان کے فکری جو خیالات ہیں، جو برے خیالات ہیں، جو نیچی سوچ ہے، وہ جو چھوٹی سوچ ہے، اس کو ڈھانا ہے، اس عمارت کو ڈھانا ہے کس کے ذریعے سے؟ یتلو کی تلاوت کتاب کے ذریعے سے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ عمارت کو صرف ڈھانا جو ہے، ڈھانے کے ساتھ ساتھ وہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹانا پڑتا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر اس ملبے کو نہیں ہٹایا تو وہ جو نئی آپ تعمیر کریں گے وہ جو ہے پھر وہ متاثر کرے گی، یعنی آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس پرانی عمارت کا جو ملبہ ہے اس کو نہیں ہٹائیں۔ در حقیقت اسی کا نام تزکیہ ہے، جو آپ سنتے رہتے ہیں تزکیہ کہتے ہیں۔ در حقیقت عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا اپنے گھروں میں پھول لگاتے ہیں، گملے میں پھول لگاتے ہیں، تو جب پھول کی بہت سی ایسے ہوتی شاخیں ادھر ادھر بہت زیادہ شاخ ہو جاتی ہے، تو اس میں غیر ضروری شاخ ایسی ہو جاتی ہے کہ جو اس پودے کو، اس درخت کو اوپر بڑھنے سے روکتی ہے، تکامل سے روکتی ہے، جا بجا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ تو اب ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی شاخ کو، جو بیجا ہیں اس کو کاٹا جائے تاکہ جو تکامل میں جو معنی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اور یہی کام تزکیہ کا بھی ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں کہ یہی کام کہ وہ شاخ، اب یہاں پہ شاخ وہی کاٹ سکتا ہے جس سے معلوم ہے کہ کون سی شاخ تکامل میں معنی ہے۔ اسپیشلسٹ چاہیے، متخصص چاہیے، ایسا نہیں کہ ہر انسان کاٹ دے، ہو سکتا ہے کہ وہ کاٹنا جائے جو غیر ضروری ہے وہ کاٹ دے دوسرا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو خاصان خدا ہیں، اب دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام حسین کا لشکر جا رہا تھا، حر کا لشکر آ رہا تھا اور اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، پیاسا تھا، تو ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتے؟ چونکہ متخصص دین میں متخصص نہیں ہیں، تو ہم تو یہی سناتے ہیں کہ یہ تم نے کس کے بے ادبی کی، یہ اس کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ روایتیں نازل ہوئیں، لیکن امام حسین نے نہ کوئی آیت سنائی نہ روایت سنائی۔ کہا نہیں، اسے ابھی آیت اور روایت کی ضرورت نہیں ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ کہ اگر سب سے پہلے ہم وہ کہ متخصص ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سا، اسی کو کہتے تزکیہ، کہ ہم کیا کریں، کون سی چیز مانے ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہوتی ہے کہ انسان اس ملبے کو ہٹا کے پھر جو ہے عمارت کو کھڑا کرے، نئی عمارت کو کھڑا کرے۔ اور ہمارے یہاں جو ذاکری کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں مجلسوں میں، ہمارے ذاکرین اور ہم جیسے لوگ تبرع کے ذریعے سے عمارت تو گرا دیتے ہیں، لیکن پھر تولا کے ذریعے سے نئی عمارت تعمیر نہیں کرتے، وہ ملبہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ یہ ایک مشکل ہے ہمارے یہاں کی، تو یہ ایک مشکل ہے کہ ہم تولا کے ذریعے سے اس عمارت تبرع کے ذریعے سے گرا دیتے ہیں، لیکن اس ملبے کو ہٹا کے پھر تبرع کے ذریعے سے اس کی تعمیر نہیں کرتے، یہ ایک مشکل ہے۔ تو جو پیغمبر اسلام نے توحید کی عمارت کو کھڑا کیا، تو سب سے پہلے کس چیز کو؟ کہ تلاوت کے ذریعے سے اس عمارت، جو فرسودہ افکار تھے ان کی عمارت کو گرایا، پھر تزکیہ کے ذریعے سے جو تکامل تھے ان کو کاٹا، اور اس کے بعد پھر نئی عمارت توحید کی، اور اس عمارت توحید میں انہی فرسودہ روایتوں اور فکروں سے ایسے افراد پیدا کر دیا، عمار جیسی شخصیت پیدا کیا، سلمان جیسی شخصیت پیدا کیا۔ آپ دیکھیں ایسی شخصیت، یہ معجزے کا نام نہیں ہے عمار اور سلمان جیسی شخصیتیں ابو ذر، بلکہ پیغمبر ایک مبعوث انسان کے جذبے اور تبلیغ کا نام ہے عمار اور سلمان۔ آپ سمجھیں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان یہ 23 سال میں یہ پیغمبر کا کلیجہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے ایسے انسانوں کو کہ جو بات میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ان کو انسان بنایا، انسان کے بعد مسلمان بنایا، ان میں کسی کو سلمان بنایا، کسی کو عمار بنایا۔ آپ ایسے کہ جو ایثار کے اس مرحلے پہ فائز کیا کہ دنیا جواب نہیں لا سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے وحی میں کہا کہ دیکھو اگر تمہیں تبلیغ کرنا ہے ایک مبعوث انسان کو، اسے جذبے سے کام کرنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قلم کا حوالہ پہلی وحی میں بھی اللہ نے دیا، اور جب حسین ابن علی جب مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر قلم ہی کا سہارا لیا کہ ہم اپنے پیغام کو، ہم اپنے قیام کے مقصد کو قلم سے لکھ کے جائیں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے قلم سے نہیں لکھا تو آنے والی تاریخ نویس
لکھ دیں گے کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، حسین فلاں چیز کے لیے نکلے تھے، حسین کا فلاں مقصد تھا. نہیں، میں اپنے مقصد کو خود بیان کر کے جاؤں گا. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی. میں حسین ابن علی نکل رہا ہوں تو میرے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے جد کے امت میں اصلاح چاہتا ہوں. اب یہاں پہ خود ایک دو جملہ ہے کہ آپ دیکھیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت میں اصلاح چاہتا ہوں. در حقیقت میں امت نے امام حسین سے بیعت طلب نہیں کیا تھا، یزید نے طلب کیا تھا. امت میں ساری چیزیں خوبیاں تھیں، نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، حج، اور ایسے ایسے حاجی تھے کہ وہ حج کرنے آ رہے تھے، جانے حج کو چھوڑ کے جا رہا تھا اور وہ حج کرنے آ رہے تھے، ایسے ایسے حاجی تھے. تو ظاہر امت میں تو کوئی خرابی نہیں دکھ رہی تھی، لیکن امام حسین نے کیا کہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یہ جملہ ہمارے فکروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ کیوں ایسا کیا. ساری خرابی تو یزید میں تھی، وہ لائب القمار تھا، وہ فاسق تھا، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا. تو قاعدتاً تو امام حسین کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، لیکن نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے، کہا نہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امت میں کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اب میں تنے اور شاخ پر وار نہیں کروں گا، جڑ پہ وار کروں گا. اس لیے کہ اگر امت میں شعور پیدا ہوتا، اگر امت مصلح ہوتی تو کبھی یزید جیسا خلیفہ تخت خلافت پر آتا کیسے. یہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں اصلاح کی ضرورت ہے. اور ایک سوال اور خود حسین ابن علی سے ہم کر سکتے ہیں کہ مولا بہت سے افراد تھے، بہت سے آغازادے تھے، خلیفہ اول کے فرزند تھے، خلیفہ ثانی کے فرزند تھے، سب تھے، بڑی بڑی شخصیتیں. تو جب دین پہ وقت یا تو آپ ہی کیوں؟ اگر امت محمد میں فساد پیدا ہوگے تو آپ ہی کیوں؟ تو اس کا جواب امام حسین نے اپنے جملے سے دے دیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یہ دین اگر میرے نانا کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو شاید وہ بھی نکلتا، لیکن جب میرے گھر کا دین ہے تو میں نہیں نکلوں گا تو کون نکلے گا. اور اس چیز کے لیے حسین ابن علی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینے سے نکل رہا ہوں، میرے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت جد میں اصلاح چاہتا ہوں. ہاں عزیزو، آج کی تاریخ وہ ہے کہ جہاں حسین کا سفر ہے، وہ مدینہ کہ جس سے اتنا پیار ہے، حسین ابن علی کو اتنا پیار ہے، اور تقریباً سارے ائمہ کو مدینے، اپنے نانا کے مدینے سے بہت پیار ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام رضا کو مدینے سے نکلنا پڑا تو زار و قطار گریہ کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا مولا، سفر سے نکلتے وقت جب سفر کے لیے انسان نکلے تو اسے رونا نہیں چاہیے. اچھی بات نہیں، کہاں بات تم نے صحیح کی، لیکن اس سے کہ جسے لوٹنے کی امید ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں نہیں لوٹوں گا. یہی حال حسین ابن علی کا آج کی وہ شب ہے کہ جب حسین کی آخری شب ہے مدینے میں. ہاں عزیزو، جب معاویہ حاکم شام اس دنیا سے رخصت ہوا، ولید نے امام حسین کو بلایا اور ایک مرتبہ پیغام پہنچایا کہ یزید کی بیعت کریں. حسین ابن علی پہنچے ہیں دربار میں، لیکن ابھی بنی ہاشم کے جوان بھی ساتھ میں ہیں، جانا چاہتے ہیں دربار میں. کہا نہیں، تم نہیں، جب میری آواز بلند ہو جائے تب تم آنا. ہاں عزیزو، ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جیسا ہی حسین ابن علی نے جملہ ادا کیا، ایک مرتبہ بغل میں مروان کہتا ہے کہ ولید، حسین سے بیعت لے لو ورنہ حسین کے سر کو قلم کر لو، اس لیے کہ پھر اس کے بعد یہ ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. جیسے ہی ایک مرتبہ حسین نے یہ آواز سنی، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ولید، تیری اتنی مجال کہ تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے. ابھی آواز حسین کی بلند نہ ہوئی تھی کہ بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوئے. اب سوچیں، فکر کریں کہ سب سے پہلے کون داخل ہوا ہوگا.
کون داخل ہوا ہوگا قمر بنی ہاشم کے علاوہ کون ہوگا؟ ہاں تو بس ایک جملہ کہوں گا، مولا ابھی تو مدینہ ہے، آپ نے بلایا بھی نہیں، صرف آپ نے آواز بلند کی اور بنی ہاشم کے جوان دربار میں آ گئے۔ کون ہے، کس میں جرت ہے میرے مولا کو موت کی دھمکی دے؟ کس میں اتنی جرت ہے؟ میں کہوں گا وہ آخری مرحلہ کیا کہ جب حسین آواز دیں گے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا نادی و نادی کم فلا تجیبونی، اے میرے شیر، اے میرے جانباز، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین پکار رہا ہے اور تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ حسین آئے اور اس کے بعد زینب سے کہا بہن اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، اب یہ حسین کی آخری رات ہے۔ عجب نقل ہے کہ اب ہم خود جب معصومین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب وداع کے لیے، جب آخری زیارت کے لیے جاتے ہیں تو تڑپتے رہتے ہیں کہ نہیں معلوم واپس آنا ہوگا نہیں ہوگا۔ یہی حال مورخین نے حسین ابن علی کا لکھا کہ نانا کی قبر پہ بار بار جاتے ہیں، کبھی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں۔ مرحوم علامہ طالب جوہری کے اس جملے کو کہ جب پیغمبر کی قبر پہ جاتے ہیں حسین ابن علی تو بہت باوقار، بہت اطمینان کے ساتھ پیغمبر کی قبر پہ، نانا اب وہ جا رہا ہے جو تمہاری قبر پہ چراغاں کرنے آتا تھا، نانا اب آپ کا حسین نہیں آئے گا۔ لیکن وہ مرحوم لکھتے ہیں کہ جب حسین نانا کی قبر پہ آئے تو جلال اور وقار کے ساتھ آئے، لیکن جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو اس طریقے سے دوڑ کے جا رہے تھے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف بڑھتا ہے، اور اپنے آپ کو قبر زہرا پہ گرایا۔ اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں روشن دیکھنے چلو۔ السلام علیکم یا ام احمد گرامی، ابو حسین جا رہا ہے، ارے قبر زہرا سے آوازیں میرے لال تو تنہا نہیں جا رہا ہے، ارے یہ تیری ماں تیرے ساتھ قدم بقدم رہے گی۔ ہاں قافلہ تیار ہوا، بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ قافلہ تیار ہوا، راوی کہتا ہے کہ میں بہت سننے میں بہت کمزور تھا، لیکن اس دن ایسا تھا کہ میری کانوں میں بیویوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جب پہنچا تو دیکھا کہ قافلہ ہے جو آمادہ سفر ہے اور بیویاں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر بڑھے، میں سمجھ گیا کہ ام لیلہ ہے۔ ایک مرتبہ ام فروا پہنچی، قاسم آگے بڑھے، لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ عباس نے آواز دی، اے مدینے والو اپنی آنکھیں بند کر لو، اب علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ ابھی زینب جب گھر سے نکلی ہے تو ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، زانو کو طے کیا، بی بی آپ سوار ہوئی ہے، حسین آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، ارے بنی ہاشم کے جوانوں کے جھرمٹ میں زینب سوار ہوئی ہے۔ عزیزو ہاں یہ مدینہ ہے، مدینہ، یہاں بڑے احترام سے زینب سوار ہو رہی ہے، لیکن ہائے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب 11 محرم کو زینب کربلا سے کوفہ کے لیے جانا چاہتی ہے۔ کوئی نہیں ہے جو زینب کو سوار کرے، ارے ایک بھتیجا ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار۔ انا للہ